بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ماشاء اللہ، ابھی جو سورہ اعلیٰ کی تلاوت کا شرف حاصل کیا جناب اسد اللہ مدنی صاحب نے، اللہ تبارک و تعالی نے اس سورہ میں دو خاص باتیں بیان فرمائی ہیں۔ ایک بات یہ ہے کہ دو گروہ اللہ تبارک و تعالی نے اس میں بیان فرمائے، ایک اشقا کا اور ایک اتقا کا، اور ان کے رویے بھی بیان کیے کہ اشقا کا کیا رویہ ہے اور اتقا کا کیا رویہ ہے، کون سی منزل ہے۔ اللہ کی نگاہ میں، نظر میں، اللہ تبارک و تعالیٰ کے ہاں جو اہمیت ہے وہ اتقا کی ہے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کا جو پسندیدہ گروہ ہے وہ اتقا کا ہے، اور ناپسندیدہ گروہ اشقا کا ہے۔ اب اشقا کا گروہ جو ہے وہ نافرمان گروہ ہے، جو اللہ کے حکم کے مد مقابل ہے، اسے خلاف ورزی کرتا ہے، اپنے نفس کی پیروی میں لگا رہتا ہے، اپنی خواہشوں کو ہر جائز ناجائز طریقے سے مکمل کرنے کی کوشش کرتا ہے، اور اللہ کے فرمان کو، اللہ کے رسول کے فرمان کی کوئی اہمیت نہیں سمجھتا، اور اس سے بالکل جو ہے وہ سرگرداں الگ رہتا ہے، سرکشی میں رہتا ہے۔ دوسرا گروہ ہے اتقا کا، جو ہر حال میں اللہ کی فرمانبرداری، اللہ کے رسول کی اطاعت میں لگے رہتے ہیں، اور ان کی زندگی کا مقصد بھی یہی ہوتا ہے کہ کوئی لمحہ ان کی زندگی کا ایسا نہ گزرے کہ جس میں وہ اللہ اور اس کے رسول کے ذکر سے اور ان کی اطاعت سے غافل ہوں۔ کامیابی ہم ڈھونڈتے ہیں کہ کامیابی کیا ہے، کامیابی کیا ہے، کامیابی میں لگے رہتے ہیں، ساری عمر کامیابی ہی کو ڈھونڈتے ہوئے اور زندگی گزار دیتے ہیں، لیکن پتہ چلتا ہے جس کامیابی کو ہم ڈھونڈ رہے تھے وہ تو سراب تھا، وہ تو سب دھوکہ فریب تھا۔ حقیقت یہ تھی کہ کامیابی کی طرف جہاں جانا چاہیے تھا، کامیابی کی طرف جو بلا رہا تھا، اس طرف توجہ ہی نہیں کی کبھی بھی۔ انسان کی زندگی، کامیابی کیا ہے انسان کی زندگی کی؟ مال و اسباب، دنیا کا اکٹھا کرنا، دنیا کے بڑے عہدوں پہ رہنا، دنیا کی بڑی طاقت حاصل کرنا، یہ کامیابی نہیں ہے، یہ تو آزمائشیں ہیں ساری کی ساری۔ کبھی یہ عذاب بن جاتا ہے، کبھی یہ آزمائش بن جاتی ہیں، کامیابی نہیں بنتی کبھی بھی یہ، نہ یہ کامیابی ہیں۔ کامیابی کیا ہے اصل؟ اللہ تبارک و تعالی 5 مرتبہ اعلان کراتا ہے جن میں حی الفلاح، آؤ کامیابی کی طرف، یعنی کامیابی کا راستہ اللہ کا راستہ ہے، وہ کہتا ہے میرے راستے میں آؤ، یہ کامیابی ہے، میری طرف آؤ، یہی کامیابی ہے۔ اب اس کی طرف جانے کا راستہ کیا ہے؟ ہر آدمی اپنے آپ کو عالم ہو، فاضل ہو، جاہل ہو، کوئی بھی ہو، وہ یہ سمجھتا ہے میں کامیاب ہوں، لیکن کامیاب ہونے کی کچھ شرائط ہیں کہ تو کامیاب ہے جب
ہمارے تقلید کے 3 درجے ہیں: اطاعت کے، پہلا درجہ ہے اطاعت تقلیدی، قریباً ہر ایمان لانے والا کرتا ہے وہ۔ پھر اس کے بعد ہے اطاعت عرفانی، یعنی کہ سمجھ کر معرفت کے ساتھ اطاعت کرنا۔ یعنی معرفت کے ساتھ اطاعت، اطاعت احسانی۔ یہ سب سے اعلیٰ درجہ ہے کہ ہم تقلید سے احسان تک چلے جائیں، اور تقلید سے احسان تک جانے کے لیے ہمیں ایک رہبر و رہنما کی ضرورت ہوتی ہے۔ جیسا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے کہ اے ایمان والو، یا ایھا الذین آمنوا واتقوا اللہ، اے ایمان والو اللہ سے ڈرو۔ ایمان جو لایا وہ اللہ سے ڈر ہی رہا ہے، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ خاص طور پہ فرما رہا ہے کہ اے ایمان والو اللہ سے ڈرو، اور اس کے راستے میں وسیلہ تلاش کرو، اور اس پر مجاہدہ کرو تاکہ تم فلاح پاؤ۔ فلاح کیا ہے؟ فلاح کامیابی ہے۔ ایمان والوں سے کیوں اللہ تبارک و تعالیٰ یہ ارشاد فرما رہا ہے؟ اس لیے کہ ایمان والے ابھی تقلید میں ہیں۔ حضرت جبرائیل نے رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں عرض کری کہ یا رسول اللہ مل احسان، احسان کیا ہے؟ آپ نے فرمایا کہ تو اس کی عبادت ایسے کر کے تو اسے دیکھ رہا ہے، اگر ایسے نہیں کر سکتا تو کم از کم ایسے دیکھ وہ تجھے دیکھ رہا ہے۔ تو یہ درجے ہیں عبادت کے۔ اب ایسے عبادت کر رہے ہیں، نہ ہم اسے دیکھ رہے ہیں نہ وہ ہمیں دیکھ رہا ہے، ہمیں پتہ ہی نہیں ہے۔ یہ تقلیدی عبادت، اس کا بھی فائدہ ہے، یہ نہیں کہ یہ ضائع چلی جاتی ہے، اس کا فائدہ ہے۔ کیوں کہ یہی ابتدا ہے انتہا تک پہنچنے کی۔ اگر ابتدا ہی نہیں ہوگی تو انتہا پہ کیسے پہنچے گا آدمی؟ تو ہم تقلید سے نکلیں، جیسے کہ اللہ کا حکم ہے کہ آگے بڑھو، اس کے راستے میں وسیلہ تلاش کرو، راہ تلاش کرو آگے بڑھنے کی۔ تو اہل تفسیر اس آیت کی تفسیر میں فرماتے ہیں کہ وہ وسیلہ جو ہے وہ ذات مرشد کا، خالی کتاب پڑھ کے وکیل نہیں ہو جائے گا وہ۔ ایک ڈاکٹر بننا چاہتا ہے تو وہ 4 سال لگاتا ہے، پھر ہاؤس جاب کرتا ہے ڈاکٹروں کے ساتھ، ورنہ خالی ڈاکٹر تو بن گیا، وہ ڈگری تو ہو گئی اس کے پاس، لیکن ڈاکٹر تو نہیں بنا ابھی وہ، جب تک کہ وہ ہاؤس جاب کر کے تجربہ نہیں کر لے گا، اس کا شاگردی اختیار نہیں کر لیتا وہ، جب تک کہ کسی کو اس راستے میں اپنا امام نہیں بنا لیتا، مرشد نہیں بنا لیتا۔ احادیث بھی ہے، رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ثم رفیق علی الطریق، جب تم کسی راستے پہ چلنا چاہو تو اس کے جاننے والوں کے ساتھ ہو جاؤ، ورنہ کبھی راستہ نہیں پاؤ گے جب تک کہ اس کے جاننے والوں کے ساتھ نہیں ہو جاؤ گے۔
تو اب فلاح کوئی چھوٹا سا راستہ نہیں ہے، اصل راستہ ہے زندگی کا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے نا کہ ہم نے پیدا کیا جن و انس کو مگر اپنی عبادت کے لیے۔ اگر ہم یہی تقلیدی عبادت کو اس مفہوم میں لے لیں خالی کہ بھئی روزہ، نماز، حج، زکوٰۃ یہی بس عبادت ہے، یہ عبادت کے حصے ہیں جو اللہ ہم سے چاہتا ہے اس عبادت کے، یہ پریکٹس ہے ہماری، کہ پہلے وہ کہتا ہے اس پریکٹس پہ آؤ پھر آگے بڑھو گے۔ تو اللہ جو ہم سے چاہتا ہے وہ انہی کے ذریعے چاہتا ہے، فرائض اور واجبات کے ذریعے چاہتا ہے کہ مجھ تک آؤ تو، لیکن یہ اس کے حصے ہیں پہنچنے کے۔ مکمل نہیں ہے وہ جب تک تم نماز کو اس کی معراج تک نہ پہنچا دو، جب تک تم روزے کو اس کے مقصد تک نہ لے جاؤ، تو مفہوم پورا نہیں ہوتا۔ تو مفہوم پورا کرنے کے لیے آگے ہمیں صحبت کی ضرورت ہے کہ ہم کیسے پورا کریں وہ اور کس طرح آگے بڑھیں۔ آئی نا سمجھ میں بات؟ تو اس کے لیے ہمیں کچھ چیزیں سمجھنے کی ضرورت ہوتی ہے۔ وہ یہ ہوتی ہے کہ اگر ہم پہلی کلاس میں داخلہ لیں گے تو ہمیں ٹیچر کی ضرورت ہے، اور ہم ماسٹر کریں گے تو ٹیچر کی ضرورت ہے، اور ڈاکٹریٹ کریں گے تو ٹیچر کی ضرورت ہے۔ یہ الگ بات ہے کہ ٹیچر کی منازلیں بدلتی رہتی ہیں، طالب علم کی ٹیچر تبدیل ہوتے رہتے ہیں، لیکن ٹیچر ضرور رہتا ہے۔ شیخ سعدی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں جائے استاد خالی است، استاد کی جگہ ہمیشہ خالی رہتی ہے، یہ کبھی پر نہیں ہوتی، اور انسان ہمیشہ طالب علم رہتا ہے چاہے کتنے بڑا عالم ہو جائے۔ علم کی ضرورت مہد سے لے کے لحد تک رہتی ہے، اور علم کو سمجھنے کی ضرورت بھی ہمیشہ رہتی ہے، کوئی مکمل نہیں ہو جاتا۔ آئی نہ سمجھ میں بات؟ جو طالب علم ہے وہ مکمل نہیں ہوتا کبھی بھی، اپنے تئیں سب مکمل ہو جاتے ہیں۔ پیاس کبھی نہیں بجھتی۔ اب رہ گئی بات ہم اللہ کے راستے میں کیسے آئیں، اور جو مفہوم ہے فلاح کا وہ کیسے حاصل ہو، تو وہ راستہ بھی قرآن ہی دے رہا ہے۔ اسی سورہ میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ قد افلح من تزکا، کہ جس نے اپنا تزکیہ کیا وہ فلاح پا گیا۔ اب تزکیہ کیسے پہنچیں؟ تزکیہ ہمیں تزکیہ تک اگر پہنچنا ہے تو کیسے پہنچے؟ کیونکہ جب تک فلاح میں داخل نہیں ہوں گے تو اہل نعمت میں داخل نہیں ہوں گے۔ اور فلاح کے لیے راستہ اللہ تبارک و تعالیٰ سے آپ دعا کرتے ہو، سورہ فاتحہ پڑھتے ہو، تو اس کی تعریف بیان کرنے کے بعد کہتے ہو کہ ایاک نعبد، ہم تیری عبادت کرتے ہیں۔ پہلے یہ سمجھو بات کو کہ واقعی کرتے ہو۔ یہ لفظ دو حرفوں کا ہے، ایاک نعبد، لیکن اس کا مفہوم دو حرفوں کا نہیں ہے۔ یہ لفظ منافق
کافر اور مومن کا فیصلہ کر دیتا ہے. یہی ایک لفظ. خوبی کی بات یہ ہے کہ سورہ فاتحہ میں الحمدللہ رب العالمین سے لے کے مالک یوم الدین تک کوئی گروہ نہیں ہے، سب کا رب ہے، کوئی تشخیص نہیں ہے، اس میں کوئی تفریق نہیں کی گئی. لیکن جہاں یہ لفظ آیا تفریق ہو گئی. ایاک نعبد، یہ تفریق ہوئی کہ یہ راستہ عتقہ کا. اب اس منزل پہ قدم رکھ دیا اس حرف کے بعد، اس کلمے کو ادا کرنے کے بعد، جو عتقہ کا راستہ کہ ہم تیری عبادت کرتے ہیں. اب عبادت کے بھی مختلف درجے ہیں. پہلے تو یہ دیکھو کہ واقعی کرتے ہو. کیوں کہ عبادت وہ کر سکتا ہے جو ایمان لایا ہو. عبادت تو اسی کی قبول ہے نا جو ایمان لائے گا. ایمان لانے کی شرط کیا ہے؟ ہم کہتے ہیں کلمہ پڑھنا. یہ تو اسلام میں داخل ہونے کی شرط ہے. جس نے کلمہ پڑھا وہ قلعہ اسلام میں داخل ہو گیا. ابھی ایمان کا مسئلہ نہیں ہے. قرآن بھی کہہ رہا ہے کہ نبی جو یہ کہہ رہے ہیں، دعوے کر رہے ہیں مسلمان ہیں، ہم ایمان والے، ان سے بتا دو یہ ایمان والے نہیں ہیں، ابھی یہ اسلام میں داخل ہوئے ہیں. ایمان لانے کا مرحلہ دوسرا ہے. یہ تو پہلا مرحلہ اسلام میں داخل ہونے کا تھا کلمہ پڑھ کے. تو اب یہی ایاک نعبد فیصلہ کرتا ہے. پھر بعد میں وہ ایاک نستعین. پہلے تم اس پہ ایمان تو لاؤ، جبھی تو تمہاری مدد کرے گا. اب ایمان لانے کی شرط جو ہے وہ ہے وَيَكْفُرُ بِالطَّاغُوتِ، جس نے کفر کیا طاغوت کے ساتھ، وہ یؤمن باللہ، وہ ایمان لایا اللہ پر. یعنی کہ جو طاغوت سے کفر کرے پہلے، پھر وہ ایمان لاتا ہے اللہ پر. اور اگر وہ طاغوت سے کفر نہیں کرتا اور ایمان لانے کا دعویٰ کرتا ہے تو پھر وہ منافقت میں چلا جاتا ہے. پھر ایمان اس کے حلق سے نیچے نہیں آتا، اس کی زبان پہ رہتا ہے بس. اسلام میں ہے وہ، ایمان میں نہیں آیا. اب یہ دیکھو ہم نے واقعی طاغوت سے کفر کر لیا. اب سب سے بڑا طاغوت جو ہے، جس کو ہم طاغوت اعظم کہیں، وہ تو تمہاری اپنی خواہش ہے، وہ تو تمہارا اپنا نفس ہے، جس کو تم نے اپنا معبود بنایا ہوا ہے، جس کو کہتے ہیں معبود امکنائی. تمہارا حاکم وہ ہے. جو تمہارا حاکم ہے وہی تمہارا معبود ہے. تم جس کی حکومت کو قبول کر رہے ہو، جس کی اطاعت کر رہے ہو، وہی تو معبود ہے تمہارا. اب کیا ہم نے اپنی خواہشات کو اللہ اور اس کے رسول کے تابع کر دیا؟ اگر کر دیا تو ایمان لائے. اور پھر یہ بات کر سکتے ہو کہ وَإِيَّاكَ نَسْتَعِينُ، اب تو ہی ہمارا مددگار ہے،
تو ہماری مدد کر کہ ہم نے تجھے قبول کر لیا. اب ہماری مدد کس بات پہ کر؟ کوئی دنیا کا مال اسباب دلا دے، کوئی تاج و تخت دلا، کوئی کرسی دلا، کس بات پہ کر؟ مدد کس بات پہ مانگ رہا ہے وہ؟ اہدنا الصراط المستقیم، ہمیں سیدھا راستہ دکھا دے، بس اس پہ ہماری مدد کر. کیوں کہ باقی چیزیں تمہیں مانگنے کی ضرورت نہیں ہے. تمہاری ہر ضرورت تمہارے پیدا ہونے سے پہلے پوری کر دی تھی. دنیا تو ضرورت ہے، اس میں مانگنے والی کوئی چیز ہی نہیں ہے. اگر مانگنے والی کوئی چیز ہوتی تو پھر کافر کو کیوں ملتی؟ مومن کو ہی ملتی جو مانگتا. مسلمانوں سے زیادہ دنیا تو کافر کے پاس ہے. تو اگر ہم یہ کہیں کہ دنیا کے اسباب ہمیں مل جائیں، ہمارے لیے آسانیاں ہو جائیں، تو اس کا مطلب وہ تو دے کافروں کو زیادہ رہا ہے. ان کی مدد زیادہ کر رہا ہے. نہیں، ایسا نہیں، بالکل نہیں. کیونکہ جس چیز پہ ہمیں مدد چاہیے وہ صراط مستقیم ہے. یہ ہم اختیار نہیں کر سکتے خود سے، یہ ہمارے بس کا نہیں ہے. اس میں جب تک توفیق باللہ نہیں ہوگی، جب تک ہم نہیں بڑھ سکتے آگے. اس لیے اسی سے مانگنا پڑے گا. یہ دنیا تمہیں تدبیر سے مل جاتی ہے، مگر ایمان کسی تدبیر سے نہیں ملتا. صراط مستقیم کسی تدبیر سے نہیں ملتی. وہ تو وہی دیتا ہے کہ یہدی من تشاء. جزاک اللہ. یہدی و منتشا کہ ہم جسے چاہتے ہیں ہدایت دے دیتے ہیں. اب وہ کسے چاہتا ہے؟ جو مانگتا ہے. جو مانگتا ہے اسے چاہتا ہے، اسے دیتا ہے. اس لیے کہ دینا اسی کی طاقت میں ہے، تو وہ دیتا ہے. اب جب صراط مستقیم پر آ گئے تو صراط مستقیم کون سی والی چاہیے؟ حدیث میں ہے کہ صراط مستقیم ایک راستہ ہے اور اس میں 100 دروازے ہیں. اور 99 دروازے گمراہی پہ کھلتے ہیں، ایک دروازہ ہدایت پہ کھلتا ہے. ایک دروازہ ہدایت پہ کھلتا ہے. تو اب ہم کیسے تعین کر لیں کہ 99 میں سے کون سا کھلوانا ہے؟ تو وہ بھی اسے نہیں بتایا کہ صراط الذین انعمت علیہم، یہ والا مانگو کہ جس راستے پر چلنے والوں پر تو نے انعام کیا، تیرا انعام ہوا. اب وہ راستہ جس پر انعام ہوا، تو انعام کیا ہوا؟ انعام کیا ہوا؟ انعام یہ ہوا کہ انہیں اللہ کا قرب حاصل ہو گیا. وہ اتقیا میں داخل ہو گئے، اللہ کا انعام ہو گیا ان. اب
اس پوری آیت کا جو قلب ہے نا، صراط الذین انعمت علیہم کی جو آیات ہے، یہ آیت، اس کا جو قلب ہے نا وہ ہے انمتا۔ انمتا میں 5 حروف ہیں، الف، نون، عین، میم اور تے۔ تا جو ہے لفظ، یہ 5 حروف ہیں۔ اب یہی 5 حروف تشریح کر رہے ہیں نعمت کی، کہ نعمت والے کون ہیں اور کون سی نعمت چاہیے۔ الف سے ہے اطاعت، اور نون سے ہے نبوت، اور عین سے ہے عدل، کہ نبوت کی اطاعت کر عدل کے ساتھ۔ نبوت کی اطاعت کر عدل کے ساتھ، ماد پہ بھروسہ رکھ، یعنی کہ آخر ہوگا تیرا ایک دن، کھڑا ہونا پڑے گا، اس سے خبردار رہے۔ معاد قیامت ہے، میم سے ہے، اور تے توحید ہے، اس سے کبھی غداری نہ کر۔ تو جس نے یہ 5 اصول اپنا لیے وہ کامیاب ہو گیا۔ اب ماد کا تعلق جو ہے نا وہ عمل سے ہے، کہ جیسا لے کر آئے گا ویسے ہی فیصلہ ہو جائے گا۔ تو لہذا اب ان باتوں کے لیے ہمیں 3 چیزوں کی ضرورت ہوئی۔ اطاعت پہ نبوت کے لیے جو عدل کے ساتھ ہو، علم کی ضرورت ہے، اور اس اطاعت سے جو ہم سامان اکٹھا کریں گے، جو اساس بنائیں گے، وہ عمل سے ہے۔ فیصلہ کرنے والی توحید ہے۔ تو اب علم، عمل اور اخلاص اور اخلاق۔ علم ہر آدمی جانتا ہے، لیکن ہر آدمی کو علم نہیں ہے۔ تین حروفوں کا مرکب ہے، بہت چھوٹی سی بات ہے یہ، ہم اس کو بہت چھوٹی سی بات سمجھتے ہیں کہ بھائی 3 باتیں، ہر آدمی جس سے پوچھو کہے گا میں جانتا ہوں۔ اگر جان لیتا تو پھر رسوا کیوں ہوتا؟ جانتا تو ہی نہیں ہے، علم رکھتا ہے بس۔ اب جب جانتا نہیں اور علم رکھتا ہے تو یہ فریب ہے۔ پھر وہ علم فریب ہو جاتا ہے، اور وہ اعمال سو کی طرف لے جاتا ہے، جو راستہ ہے اشقیاء کا۔ اس دلدل میں ڈال دیتا ہے، لے جا۔ تیسری بات کہ اگر جان لے تو عمل صحیح ہوگا، ورنہ عمل بھی صحیح نہیں ہوگا۔ ساری زندگی عمل کرتا رہتا ہے، کرتا گیا، اور لیکن یہ دیکھنے والی بات ہے عمل کس کے لیے کر رہا ہے۔ ساری زندگی اپنے لیے کرتا رہتا ہے، کسی کے لیے بھی نہیں کرتا۔ اور جو عمل مخلوق کے لیے کیا جاتا ہے
وہ زمین میں گاڑ دیا جاتا ہے. جو اللہ کے لیے کیا جاتا ہے فرشتے اس کو آسمانوں میں لے جاتے ہیں. تو عمل کس کے لیے کرتا رہا، یہ بھی جاننا بہت ضروری ہے. پھر اخلاق. اخلاق تم میں پیدا ہو ہی نہیں سکتا. کب تک؟ اخلاق تم میں ہو نہیں سکتا اس وقت تک جب تک تمہارے نفس کا تزکیہ نہ ہوا ہو. کیوں؟ کہ اخلاق خالق سے الگ ہے اور مخلوق سے الگ ہے. دونوں کے لیے ایک جیسا نہیں ہے. مخلوق سے اخلاق حسن عمل ہے اور خالق سے اخلاق اخلاص ہے. کہ اگر خالق سے اخلاص پیدا ہو گیا تو تیرا اخلاق کامیاب ہو گیا، اور خلق میں تو حسن عمل سے رہا تو تیرا اخلاق کامیاب ہو. تو ان سب باتوں ہی کو سمجھنے کے لیے اور اس منزل تک لانے کے لیے وسیلے کی ضرورت ہے. اور یہ ساری چیز پیدا ہو سکتی ہے مجاہدے سے. کیوں؟ کہ تزکیے میں جتنا مجاہدہ ہے نا اتنا ذکر کرنے میں نہیں ہے. دیکھو اللہ نے سورہ اعلیٰ میں پہلے بیان فرمایا کہ تزکیہ کر، قد افلح من تزکیٰ، پھر ذکر ربہ فصلی، بعد میں ذکر کا نمبر آتا ہے. پہلے تو اپنا تزکیہ کر، اپنی نیت کو خالص کر، اپنے عمل کو خالص کر، اپنے قلب کو خالص کر. علم بھی فائدہ نہیں دیتا اگر قلب خالص نہیں ہے تو. دیکھو علم جو ہے نا، علم اس کا پیالہ قلب ہے. اور اگر پیالے میں ہی گند ہو جس کا پیالہ صاف ہوگا اس میں علم ہوگا تو وہ علم کا احترام ہے، علم کا اخلاق ہے. علم کے ساتھ اخلاق ہے یہ کہ تیرا پیالہ صاف ہو، تو وہ پھر تیرے ساتھ اخلاق کرے گا، اور وہ اخلاق کرے گا تجھے خدا کی معرفت کا علم دلائے گا، تک لے کے جائے گا. اور اگر یہ صاف نہیں ہے تو وہ تیری بھی قدر نہیں کرے گا، تو ذلیل و خوار کرے گا، گمراہی میں ڈال دے گا. اسی لیے پہلے تزکیے کی ضرورت ہے، پھر ذکر کی. اب ساری عمر لگ جاتی ہے تزکیے میں. ساری عمر تزکیے میں لگ جاتی ہے. ایک نوالا تزکیے کو اوپر نیچے کر دیتا ہے. اوپر نیچے کر دیتا ہے سارا کام. جتنا امپائر کھڑا کیا تھا سب گر گیا. تو تزکیہ ایسی چیز ہے، پہلے تزکیہ. جب تم تزکیہ کر لو گے تو پھر وہی بات آئے گی
کہ جب تو کوئی بھی ذکر کرے گا تیرے آگے کوئی پردہ نہیں ہوگا. پردہ تو یہی گند ہے. جب تو ان کو صاف کر لے گا تو وہ بھی کلیئر ہو جائے گا. سب کچھ کلیئر ہو جائے گا تیرے آگے. اور یہ صاف نہیں ہوا تو اب صوفیہ کے نزدیک 4 چیزیں ہیں جو شقاوت پیدا کرتی ہیں. آئی نا سمجھ میں بات؟ اور وہ 4 چیزیں کیا ہیں؟ وہ نفس کی ہمارے بنیادی چیزیں ہیں. ہر وقت اس میں ڈوبا رہتا ہے وہ. پہلی چیز ہے شہوت. دوسری چیز ہے سرکشی. تیسری چیز ہے بغض و حسد و کینہ. یہ سارے حسد کے زمرے میں آ جاتی ہیں. اور چوتھی چیز ہے تیرے نفس کا تکبر. یہ سارا گن موجود ہے اس پیالے میں. جب یہ موجود ہے اس پیالے میں تو خدا کی معرفت کیسے آئے گی؟ علم کیسے آئے گا اس میں؟ اب شہوت کو کس طریقے سے توڑا جائے گا؟ اس کا علاج بھی تو کرنا پڑے گا نا کچھ. تو وہ ٹوٹتا ہے اطاعت سے. غفلت کو کیسے توڑا جائے گا؟ اور سرکشی کو؟ سرکشی ٹوٹتی ہے اطاعت سے، سرکشی اور شہوت. اور غفلت ٹوٹتی ہے ذکر سے. حسد اور کینہ اور تکبر جو ہے یہ ٹوٹتا ہے دنیا کی محبت رغبت کو نکال کر. اور ایک چیز نکال دو ساری چیزیں آٹومیٹک نکل جاتی ہیں. اور تکبر ٹوٹتا ہے عاجز سے، اپنے آپ کو پامال کرنے سے. اس کے راستے میں اپنے آپ کو بے توقیر کر دے تو تکبر ٹوٹ جاتا ہے. اب 5 چیزیں جو ہیں حسد، بغض، کینہ، چغل خوری، یہ سب کچھ کیوں ہوتا ہے ہمارے اندر؟ اور اس کو نکالنا کیسے جائے گا؟ ایک چیز سے توبہ کر لو، یہ آٹومیٹک نکل جاتا ہے. اور وہ توبہ کرنے والی چیز ہے حسد. بس حسد سے نکل جاؤ. جس نے حسد کو توڑ دیا اور ختم کر دیا وہ خدا سے راضی ہو جاتا ہے. اللہ کی تقسیم پہ خوش ہو جاتا ہے. کسی کو دیکھ کے اس کو احساس نہیں رہتا اس کے پاس اتنا کیوں، میرے پاس اتنا نہیں ہے. اچھا مزے کی بات یہ کہ سارا بغض اور اناج حسد کی وجہ سے ہوتا ہے پیدا. جب حسد نکل گئی تو بغض اور اناج بھی نکل گیا. صوفیہ کی ایک کیلکولیشن ہے، وہ یہ کہتے ہیں کہ مسلمانوں میں کتنے گروہ ہیں؟
73، جس میں سے 72 ناری ہیں اور ایک ناجی ہے. یہی ہے نا حدیث میں کہ 72 جہنم میں جائیں گے، ایک جنت میں جائے گا. تو صوفیہ کی بڑی عجیب کیلکولیشن ہے. سورہ فلق، سورہ فلق کا تعلق ٹوٹل دنیا معاملہ امور سے، ظاہری امور سے، لیکن کمال علاج ہے اس میں اس کا. اس کی آیات، آخری آیات کا آخری حرف لفظ جو ہے حسد ہے. من شر حاسدین، اسا حسد پہ جا کے رکتا ہے، ختم ہوتی ہے یہ صورت، اختتام ہوتا ہے اس صورت کا. اب حسد کا جو لفظ ہے، حرف ہے، اس کے 3 حرف ہیں، ہا، سین اور دال. تو ان کی کیلکولیشن یہ ہے کہ وہ کہتے ہیں ہا کے اعداد 8 ہیں. اچھا، یہ جو علم ہے نا جفر کا، یہ کسی آدمی کا بنایا ہوا نہیں ہے. یہ علم حضرت ادریس علیہ السلام پہ اترا تھا، اعداد کا علم. تو یہ بھی غیبی طریقے کا، غیبی ہے، اللہ کی طرف سے یہ علم. تو وہ کہتے ہیں ہے کے عدد 8 ہیں اور سین کے عدد 60. کتنے ہو گئے؟ 68 ہو گئے، 68. اور دال کے 4 ہیں. جس نے اپنے قلب سے اس کو نکال دیا وہ نار سے نکل گیا. اگر نار سے بچنا ہے تو اس حرف کو نکال دو اپنے اندر سے. کسی سے حسد نہیں رکھو. ایک حدیث رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم کی، آپ رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم مسجد میں تشریف فرما تھے، تو آپ نے فرمایا دیکھو اب جو دروازے داخل ہوگا وہ جنتی ہے. تو ایک بوڑھے شخص داخل ہوئے جن کے ایک ہاتھ میں جوتیاں تھیں اپنی، اور ایک تھیلا تھا، اور ایک ڈنڈیا سا پکڑے ہوئے تھے. وہ آن کے بیٹھ گئے. اب لوگوں نے ان کو دیکھا، یہ تو ایک معمولی سا بوڑھا ہے، کوئی بات نہیں. دوسرے دن بھی آپ نے یہی فرمایا تو وہی شخص داخل ہوا. پھر تیسرے دن بھی آپ نے یہی فرمایا، وہی شخص داخل ہوا. تو حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے سوچا کہ آج میں اس بوڑھے کے پیچھے جاؤں اور دیکھوں یہ کیا کرتا ہے، اس کے معمولات کیا ہیں. آپ جب وہ گئے نماز پڑھ کے، آپ ان کے پیچھے چلے گئے. تھوڑی دور جا کر ان بزرگ کو احساس ہوا کہ شاید میرے پیچھے کوئی آ رہا ہے. وہ رک گئے. انہوں نے پلٹ کے دیکھا تو حضرت عبداللہ بن عمر تھے. انہوں نے پوچھا کہ اے ابن عمر، تم میرے پیچھے کیوں آ رہے ہو، کیا ہوا؟ انہوں نے کہا حضرت میری اپنے والد سے جھگڑا ہو گیا، انہوں نے مجھے نکال دیا. میں چاہتا ہوں 3-4 دن آپ کے ساتھ گزار لوں تاکہ صلح ہو جائے گی پھر میری. انہوں نے کہا اچھا آ جاؤ. چلے گئے. آپ جو تھے آپ کے ساتھ رہے 3 دن تک، لیکن کوئی بات نہیں دیکھی آپ، معمول سے ہٹ کے سب وہ یہ کام روٹین. اب وہ 3 دن کے بعد کہنے لگے کہ حضرت مجھے اجازت دیں، میں جا رہا ہوں، اور میں آپ کے ساتھ رہنا چاہتا تھا، میرا والد سے کوئی جھگڑا نہیں تھا. میں نے کہا آپ مجھے رہنے نہیں دیں گے، قبول نہیں کریں گے اس طریقے سے، تو مجھے معاف کرنا، میں نے آپ سے یہ بات کری تھی. انہوں نے کہا کوئی بات نہیں. تو کہا میں تو یہ چاہتا تھا کہ میں وہ آپ کا معمول دیکھوں جس کی بشارت رسول نے آپ کے لیے دی، کہ وہ کیا معمول ہے آپ کا. تو آپ نے فرمایا کہ عبداللہ تم نے دیکھ لیا میرا. آپ واپس جب جانے لگے تو آپ نے کہا ٹھہرو،
میں اپنا ایک عمل بتا دیتا ہوں تمہیں، تم نے کیونکہ اتنی محنت کری میرے لیے، تمہیں ایک اپنا عمل بتا دیتا ہوں تمہیں جو میں کرتا ہوں۔ انہوں نے کہا ہاں بتائیں۔ انہوں نے کہا میرا عمل یہ ہے کہ کسی بھی مسلمان کے لیے میرے دل میں حسد نہیں ہے، بغض نہیں رکھتا کسی سے حسد۔ آپ فرماتے ہیں میرا یہی عمل ہے۔ اور اتقیاء کی نشانی ہے یہی عمل۔ دیکھو ہم کہتے ہیں کہ خدا ہم سے راضی ہو جائے، دعائیں مانگتے ہیں نا، یہی دعا مانگتے ہیں ہم، خدا ہم سے راضی ہو جائے، خدا ہم سے راضی ہو جائے۔ خدا تو ہم سے راضی ہے، اگر نہیں ہوتا راضی تو کلمہ پڑھنے دیتا؟ کوئی کسی سے ناراض ہو اپنے گھر میں داخل ہونے دیتا ہے؟ اس کو نہیں داخل ہونے دیتا۔ راضی ہے تو داخل ہونے دیا نا۔ تو جب کلمے کی توفیق دے دی تو راضی ہو گیا، اس کا مطلب ہے وہ تو راضی ہو گیا، مگر اب تو راضی ہو اس سے۔ مقصد یہ ہے کہ تو اس سے راضی نہیں ہو رہا، وہ مالک الملک ہو گئے تو اس سے راضی ہے، وہ تو بندہ ہو کے راضی نہیں ہے۔ اگر راضی ہوتا تو نہ کسی سے بغض رکھتا، نہ کسی سے حسد رکھتا، نہ کسی سے کینہ رکھتا، نہ کسی سے اناد رکھتا۔ جب بغض اور حسد اناد نہیں رکھے گا تو کسی شر میں بھی مبتلا نہیں ہوگا۔ رسول نے مومن کی کیا نشانی بتائی ہے؟ یہی فرمائی ہے نا کہ مومن وہ ہے جس کے ہاتھ سے، جس کی زبان سے، جس کی نظر سے دوسرا مسلمان محفوظ ہو۔ جب مسلمان تمہیں بے ضرر سمجھنے لگے نا کہ تم ان کے لیے کوئی خطرہ نہیں ہو، تو تم مومن ہو گئے۔ تو لہذا اگر بغض اور کینہ اناد سے نکلنا ہے تو پہلے یہ عمل کرنا پڑے گا کہ حسد سے نکل جا۔ حسد سے نکلنے والے کا قلب مطمئن ہو جاتا ہے، اور اللہ جو ہے وہ چاہتا کیا ہے بندے سے؟ اللہ بندے سے چاہتا ہے اطمینان والا قلب۔ قرآن میں بھی کہہ رہا ہے نا یا ایھا النفس المطمئنہ، کہ اے اطمینان پالے والے نفس۔ یہ نفس بڑے کمال کی چیز ہے، اگر یہ مطمئن نہ ہو تو یہ زہر ہے، اور یہ مطمئن ہو جائے تو امرت ہے۔ سارے درجے نفس کے ہی ہیں۔ پہلا درجہ ہمارا کا بھی کس میں ہے؟ نفس سے ہی ظاہر ہوتا ہے نا وہ بھی۔ دوسرا لوامہ بھی اس سے ظاہر ہوتا ہے، ملہمہ بھی اس سے ہی ظاہر ہوتا ہے، اور مطمئنہ بھی اس سے ہی ظاہر ہوتا ہے۔ یہ نفس کوئی بہت بری چیز نہیں ہے، بہت اعلیٰ درجے کی چیز ہے۔ اللہ نے ہمیں دیا کیوں تھا؟ اسی لیے دیا تھا کہ تم اس کو اعلیٰ بناؤ۔ لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم، کہ ہم نے انسان کو بہترین طریقے پہ بنایا ہے، یہ ہماری بہترین تخلیق ہے۔ کیوں؟ کہ یہ روح اور نفس کا بہترین امتزاج ہے۔ اب اسی بہترین امتزاج کو کیا کہتا ہے کہ ثم رددناہ اسفل سافلین، مگر یہ جانوروں سے بھی بدتر ہو گیا۔
نفس امارہ جب غالب آتا ہے تو یہ وہ کام کرتا ہے جس سے شیطان بھی پناہ مانگتا ہے. شیطان بھی جو نہیں کر پایا وہ کام کر جاتا ہے. پھر یہ اس کو تبدیل کرنے کی ضرورت ہے. اس کو تبدیل کرنے کے لیے اللہ کہہ رہا ہے قد افلح من تزکا. جس نے اس کو تبدیل کر لیا، جو امارہ سے نکل کر مطمئنہ میں آ گیا، گویا اس نے فلاح پا لی، اس نے تزکیہ کر لیا اپنا. اب جس نے تزکیہ کر لیا اب وہ ذکر کرے، بس ذکر رب ہی فصلہ، اللہ کا ذکر کرے. اللہ کا ذکر کیا ہے؟ کہ اس کو ہر حال میں یاد رکھے. کھڑا بیٹھا لیٹا سوتا اس کو کیسے یاد کر سکتا ہے؟ یہ ذکر صلاۃ الدائمہ ہے. اور اللہ یہی کہتا ہے کہ وہ عاقم الصلاۃ، تو قائم کر نماز. اب ہر وقت تو نہیں پڑھ سکتا آدمی نماز. نماز کیا ہے؟ اللہ کی حضوری اور اس کے سامنے پیش ہونا، اس سے رابطے میں رہنا. وَأَقِیمُوا الصَّلَاةَ، صلاۃ سل سے، سل کے معنی ہے رابطہ، قرب، قریب ہونا. تو قائم کر سے مراد پڑھنا ہے. پڑھنا تو ہوتا تو وہ کہتا اقرا. وہ کہتا ہے قائم کر. قائم یعنی کہ تو اس کے خیال میں، اس کے گمان میں ہر وقت اپنے گمان میں اس کو رکھ، ہر وقت اپنے خیال میں اس کو رکھ، ہر وقت اس کا ذکر کرتا رہے. تو وہ نماز میں تو خالی نہیں ہو سکے گا. نماز تو 5 وقت ہے ہماری. اور جب کوئی ہم عمل منٹوں کے لیے کرتے ہیں تو اس عمل میں ہم استقامت نہیں پاتے. کیونکہ منٹوں میں، لمحوں میں کیسے استقامت ہوگی؟ استقامت جب ہوگی اس میں ہمیں، جب ہم ہر وقت اس میں لگے رہیں گے. اور وہ ہے طریقہ ذکر. یہ صلاۃ الدائمی ہے، اللہ کے ذکر میں ہر وقت رہنا، صلاۃ الدائمہ میں رہنا ہے. اب یہی بات ہے کہ تو اس کا ذکر ایسے کر کے تو اسے دیکھ رہا ہے. یہ کیا ہے؟ یہ مشاہدہ ہے. اور یہ کہ کم از کم ایسے کر کے وہ تجھے دیکھ رہا ہے، یہ مراقبہ ہے. تو مراقبے سے مشاہدے کی طرف جائے گا. تو پہلے ذکر کا قیام کر. اب صوفیہ فرماتے ہیں کہ جو تو سانس لیتا ہے، ہم سانس نکالتے ہیں اور لیتے ہیں نا، تو وہ پوچھتے ہیں کہ جو تو سانس نکالتا ہے یہ جاتی کہاں ہے، اور جو تو لیتا ہے یہ آتی کہاں سے؟ تو وہ فرماتے ہیں کہ جب تو سانس نکالتا ہے تو یہ بارگاہ الہی میں جاتی ہے، اور وہاں سے واپسی کا اذن لیتی ہے. اور جب وہاں سے اذن ہوتا ہے تو یہ واپس آتی ہے. اب اگر یہ ذکر کرتے ہوئی جائے تو اللہ نظر رحمت فرماتا ہے اس میں.
اور پھر وہ رحمت اور نور لے کر یہ واپس آتی ہے تو قلب روشن ہوتا ہے. اور جب یہ غفلت میں جاتی ہے بغیر اس کا نام لیے تو وہ اس کی طرف نظر رحمت نہیں فرماتا، اس کو واپس کر دیتا ہے. جب اس کو واپس کر دیا جاتا ہے تو راستے میں شیطان اپنا سامان اس میں لپیٹ دیتا ہے، جو وسوسوں کی صورت میں، حرص و حسد کی صورت میں، بغض کی صورت میں، اناد کی صورت میں تمہارے قلب میں داخل ہو جاتا ہے. اب جو وسوسے ہوتے ہیں یہ ہمارے خیالات بن جاتے ہیں، اور جو ہمارے خیالات بن جاتے ہیں وہی ہمارے عمل بن جاتے ہیں، اور ہم ویسے ہی ان اعمال کو کرنے کے لیے الفاظ ادا کرتے ہیں. اور یہ ان سب چیزوں کا نتیجہ جو ہوتا ہے یا تو شقاوت ہوتا ہے یا سعادت ہوتا ہے. اگر رحمت آتی ہے تو سعادت میں تبدیل ہو جاتے ہیں سب کچھ، اور اگر نظر رحمت نہیں آتی تو شقاوت میں تبدیل ہو جاتا ہے، یہ قلب شکی ہو جاتا ہے. تو اب اس کے لیے ہمیں ذکر کرنا انتہائی اہم ہے، اور اس میں سب سے مؤثر ذکر جو ہے وہ ذکر قلبی ہے. اور اسی کے ساتھ ہم ذکر پاس انفاس کریں، کیونکہ صوفیہ کے نزدیک دونوں چیزیں جو ہیں مسلم ہیں. ذکر قلبی کے لیے جب ہمارا قلب ذکر نہیں کرتا یا ہم ذکر کی طرف نہیں ہوتے تو اس کے لیے سلطان باہو نے فرمایا ہے، جو دم غافل سو دم کافر، مرشد یہی سکھایا ہو کہ جو تیرا لمحہ غفلت میں گزرا، یعنی کہ اس کا نام لیے بغیر گزر گیا تو وہ کفر میں گزرا. بالکل یہی چیز ہے، وہ ہوش در دم. تو اپنی سانس کو ذکر پہ لگاؤ. اب اس میں صوفیہ کی مختلف باتیں ہیں، کوئی کہتا ہے نفیہ زبات پہ لگاؤ، کوئی کہتا ہے اللہ ہو پہ لگاؤ، جس کو جیسے سہولت ہو اس کا نام مگر لو. اصل بات تو یہ ہے. دوسری بات ذکر قلبی جاری کرو. اب ذکر قلبی کیسے جاری ہو؟ یہ بغیر ترتیب کے اور بغیر ہدایت کے جاری نہیں ہو سکتا. اس کے لیے پوری ٹریننگ لینے کی ضرورت ہوتی ہے، چاہے ذکر پاس انفاس ہو چاہے ذکر قلبی ہو. اچھا اب ایک خوبی کی بات ہے، ذکر کا فائدہ کیا ہوگا؟ ذکر کا فائدہ یہ ہوگا کہ ہر وقت ہمارے سامنے اللہ تعالیٰ کی ذات رہے گی، تو گناہ کم سے کم ہوگا. دیکھو تم جس کو زیادہ یاد کرتے ہو اس سے تمہاری محبت بڑھ جاتی ہے، اور جب محبت بڑھتی ہے تو اس محبت کی کچھ تاثیر بھی ہوتی ہے، اور اس کی تاثیر جو ظہور کرتی ہے اندر قلب میں تو وہ پھر برائیوں سے روکتی ہے، نیکیوں کی طرف لاتی ہے. دیکھو نماز پڑھنے کا بھی فائدہ ہمیں کیا ہے؟ یہی ہے نا کہ نماز روکتی ہے برائیوں سے اور بے حیائی سے. اب
نماز پڑھنے کے بعد ہم کتنا رکے؟ تو نماز نے ہم پہ کیوں اثر نہیں کرا؟ نتیجہ کیوں نہیں آیا؟ نتیجہ تو اللہ بیان کر رہا ہے، کوئی بندہ تھوڑی کر رہا ہے. تو نتیجہ کیوں نہیں آ رہا؟ اس لیے کہ پڑھی نہیں. یہ نتیجہ آئے گا صلاۃ القائمہ میں، صلاۃ دائمی میں، کہ جب تو ہر وقت اس کے ذکر میں رہے گا اور جب جا کے کھڑا ہوگا تو تجھ پہ ایک نشہ طاری ہو جائے گا اس کا. پھر تیرے سامنے وہی ہوگا اور کوئی نہیں ہوگا، تیری سوچ میں وہی ہوگا اور کوئی نہیں ہوگا. اور جب وہی ہوگا تو اسی کے لیے تو گیا تھا، جب باہر نکلے گا وہاں سے تو وہی غالب رہے گا. ہر کام کا اللہ کے ہاں ایک مقصود ہے، ایک مقصد ہے. ہمیں روزہ رکھواتا ہے، صبح سے شام تک ہمیں ٹریننگ دیتا ہے، کہتا ہے کہ جو ہم نے تمہیں 30 روزے، یہ جو گنتی کے چند روزے ہیں 30 29، یہ اس لیے ہیں تاکہ تم میں تقوی پیدا ہو. اب بتاؤ روزہ رکھنے کے بعد کتنا تقوی آتا ہے؟ اللہ تو نتیجہ بیان کر رہا ہے اس کا کہ یہ اس لیے ہیں تاکہ تم متقی ہو جاؤ. تقوی گویا کیا ہے؟ متقی ہونا کیا ہے؟ متقی اور تقوی ہے خدا کا خوف، کہ تم میں خوف پیدا ہو خدا کا. اب خدا کا خوف کیسے پیدا ہوگا؟ یہ پریکٹس ہے، ہر چیز پریکٹس سے ہوتی ہے. پہلی اس میں شرط کیا ہے کہ جو تمہیں وقت بتایا گیا کہ بھئی فجر سے لے کے اور مغرب تک تم نے کچھ کھانا پینا نہیں. اب یہاں کسی حرام چیز سے نہیں روکا جا رہا، پاک اور طیب اور حلال چیزوں سے روکا جا رہا ہے. کس سے رک جاؤ؟ کیوں رک جاؤ؟ اس سے تمہیں عادت پڑے رکنے کی، ہمارا عادت حکم ماننے کی. رک جاؤ. تو جب تم حکم کے مطابق پاک چیزوں سے رکتے ہو تو عام حالات میں حرام سے کیوں نہیں رکتے؟ تو یہ پاک چیزوں سے روکنے سے مراد یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کہتا ہے جب تو اس سے رکے گا میرے حکم کے مطابق تو اس کا اجر بھی میں دوں گا. اللہ نے اس کے اجر کی کوئی گنتی بتائی ہے کیا دے گا؟ بس یہ فرمایا کہ میں دوں گا اس کا اجر. اب یہ تو قیامت میں ہے کہ اللہ وہاں دے گا اجر اس کا. یہاں پر اس کا کیا فائدہ ہو رہا ہے ہمیں؟ یہاں پر اس کا یہ فائدہ ہو رہا ہے کہ ہم اللہ کے خاص گروہ میں شامل ہو رہے ہیں، اہل تقوی میں، اہل تقوی میں شامل ہو رہے ہیں. مگر اس کے لیے ہمیں حرام چیزوں سے رکنے کی ضرورت ہے. یہ پریکٹس حلال چیزوں سے رکوانے کی اس لیے ہے کہ تم حرام سے بھی روک، اس کے ہر اس حکم پہ رک جا جس سے اس نے روکا ہے. اور اگر تو نے اپنی زندگی میں اس طرح سے کر لیا، باقی 11 مہینے ایسے گزار لیے، تو تقوی، اہل تقوی ہو گیا، متقی ہو گیا، تو ڈرنے والوں میں ہو گیا، تو یہاں اللہ کے گروہ میں شامل ہو جائے گا. دیکھو تم جس گروہ میں چاہے شامل ہو، چاہے حزب الشیاطین میں شامل ہو یا حزب اللہ میں، ہونا اسی زمین پر ہی ہے. تمہیں ہونا یہی ہے، یہاں سے نکل کے کہیں نہیں ہو سکتے، یہیں ہو جاؤ.
یہاں کیوں ہے یہ بات کہ یہی ہونا ہے؟ اس لیے یہ تمہارے لیے دارالامتحان ہے. پیپر آدمی دارالامتحان میں دیتا ہے، نتیجہ دارالامتحان میں نہیں آتا. نتیجہ بعد میں اناؤنسمنٹ ہوتا ہے نا کہ بھئی کون پاس ہو گیا کون فیل ہو گیا. تو یہاں تو تمہیں صرف اور صرف امتحان دینا ہے. اور تمہارا امتحان کیا ہے؟ وہ کہ اللہ کی حدوں کو نہ چھو. رسول جس سے روکیں اس سے رک جاؤ، اور جو تمہیں دیں وہ لے لو. اور اس بات کو کمال تک پہنچانے کا نام تقویٰ ہے. تو ذکر کے مقاصد یہ ہیں. تو ان مقاصد کے لیے جو یہ پروگرام کیا جا رہا ہے اسی کے لیے کیا جا رہا ہے. دیکھو اللہ تبارک و تعالی نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے سپرد 4 کام فرمائے تھے. یعنی کہ ان 4 کاموں میں ہی نبوت کے مقاصد ہیں. ایک فرمایا کہ اے نبی جو آپ پر یہ نازل ہوتا ہے یعنی کہ اللہ کی کتاب قرآن، آپ لوگوں کو پڑھ کر سنائیں اور اس کی تعلیم دیں، ان کو دعوت دیں دین کی طرف. یہ دوسری بات تھی. تیسری بات تھی کہ ان کا تزکیہ کریں، اور چوتھی بات تھی ان کو حکمت سکھائیں. یہ نبوت کے سپرد اللہ تبارک و تعالیٰ نے 4 کام فرمائے تھے جو کرنے تھے اصلاح کے لیے انسان کی. اب یہی 4 کام ہر امتی کی ذمہ داری ہے کہ وہ یہ کام کرے. رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم کا ہر امتی دائی ہے، کیونکہ ہر امتی کو حکم ہے کہ جس کے پاس جو نیک اچھی بات ہو وہ دوسرے تک پہنچا دے، اور برائی سے روکے اور نیکی کی ترغیب دلائے. تو یہ جو سلسلہ شروع کیا جا رہا ہے اسی بنیاد پر ہے. اب علم سے مراد تمام ظاہری اور باطنی علم، عمل سے مراد تقوی حاصل کرنا. دیکھو انسان کی جتنی بھی صفات ہیں ان میں سب سے بڑی صفت جو ہے وہ ہے تقوی. اللہ ہر انسان کو جو اس پر ایمان لایا ہے وہ اس کو اسی منصب پہ دیکھنا چاہتا ہے کہ بندہ اس منصب تک پہنچے کہ وہ اہل تقوی میں سے ہو جائے. تو ہماری زندگی کا جو مقصود ہے وہ گویا اللہ کی عبادت ہے. باقی جتنے بھی ہم جو کام کر رہے ہیں دنیا میں وہ ساری ضرورت ہے، مقصود نہیں ہے. ہم نوکری کرتے ہیں، 6 گھنٹے کام کرتے ہیں، محنت کرتے ہیں. اب سمجھنے والی بات یہ ہے کہ اسلام کیا ہے.
دین اسلام جو ہے وہ ہے کیا؟ وہ اللہ کا ایک نظام ہے، اور جو اس نظام کے تحت چلتا ہے اس کا ہر کام عبادت ہو جاتا ہے۔ اس کا کمانا بھی عبادت ہو جاتا ہے، اس کے اپنے بیوی بچے پالنا بھی عبادت ہو جاتی ہے، اس کا کاروبار کرنا بھی عبادت ہو جاتا ہے، اس نظام میں لیکن رہ کر کرے جو کچھ، تو وہ سب عبادت ہو جاتا ہے۔ تو یہی بات سمجھنا ہے کہ اگر وہ یہ کہہ رہا ہے کہ میں نے صرف اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا ہے، تو اس کا مقصد یہ ہے کہ اس نے اپنے نظام کے لیے پیدا کیا ہے، تمہیں اپنے دین کے لیے پیدا کیا ہے کہ اس نظام کو فالو کرو، اس دین کو فالو کرو، اسی لیے ہم نے تمہیں پیدا کیا ہے۔ اور اگر ہم صرف عبادت کا فوکس کر لیں کہ بھئی نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ یہ عبادت ہے اور باقی کوئی چیز عبادت نہیں ہے، تو پھر باقی تو سارا کام کرنا ہی تمہارا حرام ہو جائے گا، کیونکہ نس آ گئی کہ تمہیں تو اس سے عبادت کرنی ہے۔ اس سے مراد عابدون سے مراد ہے اللہ کا نظام، اس کا دین، کہ اس میں پورے پورے داخل ہو کے اس کے تحت عمل کرو۔ بس تمہیں 5 وقت دیے، نماز کی نماز پڑھو، زکوٰۃ کا وقت ہے زکوٰۃ دو، حج کا وقت ہے حج کرو، روزہ کا وقت ہے روزہ رکھو۔ جسمانی اور بدنی اور مالی تمام عبادتیں تمہاری دے دی گئیں۔ 2 عبادتیں تمہاری مالی ہیں، 2 عبادتیں تمہاری بدنی ہیں۔ بھئی روزہ رکھنا بدنی عبادت، نماز پڑھنا بدنی عبادت، زکوٰۃ دینا مالی عبادت، صدقہ خیرات کرنا اس کے راستے میں مالی عبادت، حج کرنا مالی بھی اور بدنی بھی، ساری عبادتیں۔ یہ کرنا ہے، تو نظام میں پورے پورے داخل ہونے کا نام ہے اسلام، اللہ کے نظام میں داخل۔ اب اس نظام کے حصے ہیں عبادت بھی، اخلاق بھی، اخلاص بھی، تقوی بھی، یہ سارے اسی نظام کے حصے ہیں۔ اور جب یہ ساری چیزیں اپناتے ہو تب گروہ اتقیہ میں داخل ہوتے ہو۔ کسی نے کسی بزرگ سے پوچھا کہ سلوک 2 لفظوں میں بیان کر دیں۔ اب یہ اتنے بڑا جو وہ ہے سسٹم، طریق ہے، اس کو 2 لفظوں میں کیسے بیان کیا جائے گا؟ لیکن کمال تھا صوفیوں کو، انہوں نے کہا کر دیتے، انہوں نے کہا بتائیں، انہوں نے کہا جب تو خلق سے ملے، جب تیرا تعلق خلق سے ہو تو اپنے نفس کو بیچ میں سے نکال دے۔ یعنی کہ خلق سے اپنی خواہش کے لیے نہیں ملی، جب تو خلق سے ملے تو اپنے نفس کو درمیان سے نکال دے، اور جب تو خالق سے ملے تو خلق کو درمیان سے نکال دے۔ پورا تصوف ہے یہ۔
لیکن یہ باتیں صحبت سے حاصل ہوتی ہیں، اور صحبت سے ہی انسان اس راستے پہ چل سکتا ہے اور آ سکتا ہے۔ یہ رفاقت ہے، اور رفاقت کے بغیر یہ منزل طے نہیں ہوتی۔ یہ کتابوں سے کسی کو طے نہیں ہوئی آج تک۔ اگر کتاب سے طے ہو جاتی تو پھر مولانا جلال الدین رومی اور شمس الدین تبریزی کے پیچھے پھرنے کی ضرورت کیا تھی؟ حضرت امام احمد بن حنبل رحمہ اللہ کو بشر حافی کے پیچھے کیوں پھرنے کی ضرورت تھی؟ یہی سمجھنے والی بات ہے۔ تو انہوں نے یہ بیڑا اٹھایا ہے کہ بھئی اس پروگرام کا نام بھی انہوں نے رکھا ہے کہ شجر معرفت۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ان کو اس کی توفیق دے، اور ہمیں بھی ہمت دے کہ ہم ان کی مدد کر سکیں، اور جو بھی سن رہے ہیں وہ لوگ بھی اس میں شامل ہوں۔ دیکھو، بات یہ ہے کہ نیکی کے کام میں ایک دوسرے کی مدد کرو۔ آئی نا سمجھ بات؟ اللہ اس کا اجر تمہاری نیتوں کے مطابق دے گا تمہیں، 10 گنا بھی ہے، 70 گنا بھی ہے، 700 گنا بھی ہے، 70,000 گنا بھی ہے۔ تمہاری نیت پر ہے، تمہارے اخلاص پر ہے۔ اجر اخلاص پر ہوتا ہے، اس کی قیمت، اجر کی قیمت اخلاص بڑھاتا ہے۔ تو ہمیں چاہیے کہ ہم نے آج تک جو کچھ کر لیا ٹھیک ہے، کر لیا۔ اب سمجھدار آدمی یہ ہے کہ وہ وقت سے پہلے ہی راستے پہ آ جائے۔ توبہ کر لے۔ جوانوں کی توبہ جو ہے کمال ہے، ہم توبہ کریں تو کوئی بھی نہیں ہے، کچھ بھی بات نہیں ہے۔ دیکھو، جب گناہ کرنے کی سکت نہ رہے تو توبہ اتنی مؤثر نہیں ہوتی، والی اس درجے کی نہیں آتی۔ لیکن جوانی میں جو توبہ ہوتی ہے وہ درجے والی ہوتی ہے۔ اس لیے فرمایا ہے نا کہ در جوانی توبہ کردم شیوہ پیغمبری، یعنی کہ جوانی کی جو توبہ ہے، جب آدمی گناہ کرنے کی طاقت رکھتا ہے، اور جب گناہ کرتا ہے تو یہ ہے خدا کا خوف، گناہ سے بچتا ہے، اور جب گناہ کرتا ہے تو یہ ہے سرکشی۔ تو خدا کا خوف جوانی میں پیدا ہو جائے تو یہ پیغمبروں کا شیوا ہے۔ در جوانی توبہ کردم شیوہ پیغمبری، اور گرگ ظالم مشہود پرہیزگارم بوقت پیری۔ بڑھاپے میں تو بھیڑیا بھی پرہیزگار ہو جاتا ہے، اس کے دانتوں میں، اس کے پنجوں میں وہ طاقت نہیں رہتی کہ وہ شکار کر سکے۔ پھر اس کے آگے بکریاں بھی گھومتی رہتی ہیں، وہ بیٹھا رہتا ہے، دیکھتا رہتا ہے سب کو۔ بڑھاپے کی توبہ تو ایسی ہی ہے پھر، لیکن توبہ کبھی غیر مؤثر نہیں ہوتی، ہمیشہ مؤثر ہوتی ہے، کیونکہ رب تعالیٰ اپنے بندے کا انتظار کرتا ہے کہ تو پلٹا پلٹا، جب تجھے یاد آ جائے پلٹ جا، اور جب تم مجھ سے توبہ کرے گا تو میں تجھے معاف کروں گا۔ تو لہذا ہمیں چاہیے کہ ہم اس نیک راستے میں، نیک کام میں ان کے ہاتھ مضبوط کریں، عامر صاحب کے، اور ذکر فکر کی محفلوں کا انعقاد کریں، منعقد کریں۔ ویسے تو سلاسل کا جو طریقہ کار ہے وہ یہی ہے کہ خلیفہ بنانے کا مقصد کیا ہوتا ہے؟ دیکھو،
خلیفہ بنانے کا مقصد کوئی اس کو چیک بک نہیں مل جاتی کہ اس کو بلینک چیک مل گیا جس طرح چاہے کیش کرا لے، ایسا کچھ نہیں ہے. نہ وہ مخدوم ہو جاتا ہے، کوئی بادشاہ نہیں بن جاتا، بلکہ خلافت کے بعد، خلیفہ ہونے کے بعد وہ ذمہ دار ہو جاتا ہے، اور اس کو اپنے عمل میں احتیاط کی ضرورت ہو جاتی ہے. یعنی کہ اس کو یہ ٹاسک مل جاتا ہے کہ اب تجھے محتاط ہونے کی ضرورت ہے. کیوں؟ کہ اب تیرا عمل لوگوں کے لیے راہ بنے، سمپل بنے گا، تو لہذا اپنے عمل کو ویسا کر کہ تو سمپل بن جائے. ایک شخص مولا کائنات کی خدمت میں آیا اور کہنے لگا یا مولا میں تبلیغ کرنا چاہتا ہوں مگر میں پڑھا لکھا نہیں ہوں، تو میں کیا کر سکتا ہوں؟ آپ نے فرمایا بالکل کر سکتا ہے. تو اس نے کہا حضرت تبلیغ کے لیے تو بہت ساری چیزوں کی ضرورت ہوتی ہے، علم کی ضرورت ہوتی ہے، ناسخ و منسوخ کی ضرورت ہوتی ہے، ان چیزوں کی ضرورت ہوتی ہے، میں کیسے کروں گا؟ آپ نے فرمایا ہاں کر سکتا ہے تو، مگر اپنی زبان سے نہیں، اپنے عمل سے، اپنے کردار سے تبلیغ کر کہ لوگ تیرا کردار دیکھ کے تیرے کردار کو اپنانا چاہیں اور انہیں ہدایت مل جائے. تو لہذا خلیفہ کی یہ ذمہ داری ہے کہ وہ اپنی زبان سے نہ کرے تبلیغ، وہ اپنے کردار سے کرے. اور اس کو چاہیے کہ سلسلے کے اصول ہیں یہ کہ بھئی ذکر اور اذکار کی محفلوں کا انعقاد کرے، اپنے مریدین کو، اپنے آس پڑوس کو، اپنے ملنے جلنے والوں کو ذکر کی ترغیب کرائے، اور مختلف اپنے مریدین کے گھروں پر ذکر اور اذکار کی محفل منعقد کرائے، تاکہ لوگ اس محفل میں شریک ہوں، لوگوں کے دل میں اللہ کی محبت پیدا ہو، محبت جاری ہو، ذکر و اذکار کے فیض ہوں. آج ہر آدمی برکت چاہتا ہے کہ ہمیں برکت مل جائے، تو اللہ نے برکت اپنے نام میں رکھی ہے، اپنے ذکر میں رکھی ہے. اللہ کے نام میں برکت ہے، اللہ کے ذکر میں برکت ہے. دو ہی چیزیں انسان کو درکار ہیں، تیسری کوئی چیز نہیں ہوتی، ایک رحمت اور ایک برکت. رحمت اطاعت میں کہ رسول سے محبت کرو رحمت ہو جائے گی حاصل، اور برکت اللہ کے نام میں ہے، اس کا نام لیتے رہو اور اس کے حکم پہ عمل کرو تو برکت ہو جائے گی. تو لہذا سب کو چاہیے، جتنے بھی خلفاء ہیں، جہاں بھی سن رہے ہیں، جو بھی سمجھ رہے ہیں، ہم اپنے سلسلے کی بات نہیں کر رہے، اپنے خلفاؤں کی بات نہیں کر رہے، ہم اس راہ سے منسلک ہر آدمی سے بات کر رہے ہیں جو اس راستے پہ، جو سلاسل سے، جس بھی سلسلے سے وابستہ ہے. یہ اس کی ذمہ داری ہے کہ وہ اگر اپنے بزرگوں کے راستے پہ چلنا چاہتا ہے، اپنے بزرگوں کا فیض حاصل کرنا چاہتا ہے، جو بزرگوں کو فیض حاصل تھا وہ یہ بھی حاصل کرنا چاہتا ہے، تو اس کو چاہیے کہ ان کے راستے پہ چلے اور اذکار، ذکر، نیکی کی طرف لوگوں کو دعوت دے، ذکر و اذکار کی محفلوں کا انعقاد کرے، اس میں دعوت دے، واعظ و نصیحت کرے، لوگوں کو اچھی بات بتائے. اگر کوئی عالم ہے تو وہ بھی کرے، جو غیر عالم ہے وہ بھی کرے. جو غیر عالم ہے وہ کم سے کم نماز روزے کی ترغیب تو دلا سکتا ہے، ذکر کی ترغیب تو دلا سکتا ہے. دیکھو ہماری زندگی میں کاوش کریں، ہم نے 1000 لوگوں کو، 1,00,000 لوگوں کو، 2,00,000 لوگوں کو
بات کری، بات بتائی، اپنی بات پہنچائی. اگر ہماری بات پر کسی ایک آدمی نے عمل کر لیا اور وہ راستے پر آ گیا تو ہم کامیاب ہو گئے. ہم 1000 2000 10,000 50,000 کے چکر میں نہیں ہے کہ وہ ہوگا. اللہ جس کو ہدایت دے سب کو دے دے، ہماری دعا ہی ہے. لیکن ہماری کافی سے اگر ایک آدمی بھی نیک ہو گیا اور اس نے تقوی کی راہ اختیار کر لی تو ہمارا کام زندگی کا مقصد پورا ہوا. ہم اپنے عمل سے اگر نہ بھی بخشے جائیں گے تو ہو سکتا ہے اس کی نیکیوں سے بخشے جائیں کہ وہ نیکیاں ہمارے کھاتے میں مل جائیں. ہمیں جو کسی کے وسیلے سے ملتی ہے نا وہ قبول ہوتی ہے، ملتی جب ہے جب قبول ہوتی ہے. ہمارے اعمال کا ہمیں نہیں پتا کہ قبول ہو رہے ہیں یا نہیں ہو رہے، یا ہوں گے یا نہیں ہوں گے، یہ تو آخر میں بات کھلے گی. لیکن ہمیں چاہیے کہ ہم کسی ایک آدمی تک، کسی 1,00,000 تک، جس تک ہم پہنچا سکتے ہیں پہنچائیں، اور جس کی ہم خدمت کر سکتے ہیں، مدد کر سکتے ہیں، اپنی جتنی حیثیت اور طاقت کے مطابق اللہ کی خلق کی مدد کرو. کیوں کہ اللہ کی خلق کی مدد کرنا خالق کی ہے مدد. خاص بات ہے یہ. الخلق عیال اللہ، خلق اللہ کی عیال ہے. کسی نے کسی بزرگ سے پوچھا حضرت خدا تک پہنچنے کا آسان راستہ کیا ہے؟ نصیحت فرما دیں. تو انہوں نے فرمایا، انہوں نے کہا دیکھیں میں روزہ نہیں رکھتا، نماز نہیں پڑھتا، میں کاہل ہوں ان معاملوں میں، بہت ساری میری اندر عمل کی کوتاہیاں ہیں، میں بغیر عمل کیے ایسے کوتاہیوں کے ساتھ ہی مقرب ہو جاؤں. انہوں نے کہا ہو جائے گا. انہوں نے کہا کیسے؟ انہوں نے کہا کہ کبھی خدا کو ہم سے کمتر مت سمجھیو. خدا کو کبھی اپنے سے کمتر نہیں سمجھیو. اس نے کہا حضرت خدا کو اپنے سے کمتر کون سمجھتا ہے؟ آپ نے فرمایا بس میں نے تجھے نصیحت کر دی، اب کل ملیو. وہ جہاں ٹھہرا ہوا تھا تو اس نے صبح کھانا آیا اس کے آگے، اس نے کچھ کھایا، کچھ رکھ دیا. اب وہ شام تک انتظار کرتا رہا. پھر شام کو کھانا آیا تو وہ باسی بھی رکھا ہوا تھا، وہ تازہ بھی رکھا ہوا تھا. کسی نے آن کے دستخط دی اور کہا بھیا اللہ کے نام پہ کچھ دے. وہ اٹھا، اس نے وہ سارا صبح کا جو کھانا تھا وہ اٹھا کر اس کو دے دیا اور تازہ اپنے پاس رکھ لیا. جب دوسرے بزرگ کے پاس گیا تو انہوں نے دیکھا، انہوں نے کہا ارے میں نے تو تجھ سے یہ کہا تھا کہ خدا سے کبھی اپنے آپ کو کمتر مت سمجھیو، لیکن تو نے وہی کام کرا. انہوں نے کہا حضرت میں نے تو کوئی کام ہی نہیں کرا آج ایسا. انہوں نے کہا فقیر آیا تھا. ہاں آیا تھا. انہوں نے تجھ سے اس نے کس نام پہ مانگا تھا؟ اللہ کے نام پہ. تو آپ نے فرمایا تو نے اس کو کیا دیا؟ اس نے کہا جو میرے پاس رکھا ہوا کھانا تھا وہ میں نے دے دیا تھا. تو کہا تو نے کیوں نہیں کھایا تھا وہ؟ تو اس کا مطلب ہے تو اگر خدا کو اپنے برابر بھی سمجھتا تو آدھا باسی اور آدھا تازہ دیتا. تو نے خدا کو اپنے برابر بھی نہیں سمجھا کہ اس کے راستے میں اٹھا کے وہ کھانا دے دیا جو تجھے پسند نہیں تھا. تو یہ خلق کی حرمت ہے کہ جب کوئی تم سے خدا کے نام پہ مانگے تو کم سے کم وہ چیز ضرور دو جو تمہیں پسند ہو.
وہ نہیں جو تمہارے ساتھ ریجیکٹ ہو چکی ہے، تم ریجیکٹ کر چکے ہو اس کو. یہ توہین ہے رب تعالیٰ کی کہ انہوں نے اس کے نام پہ مانگا ہے. کل قیامت کے دن حدیث ہے کہ رب تعالیٰ تم سے پوچھے گا، سوال کرے گا، کہے گا میں بھوکا آیا تھا تیرے پاس، تو نے مجھے کھانا نہیں کھلایا تھا. مجھے کپڑوں کی حاجت تھی تو نے مجھے کپڑے نہیں دیے تھے. تو وہ کہے گا اے میرے رب، تجھے کس چیز کی حاجت ہو سکتی ہے؟ تو کیسے بھوکا آئے گا میرے پاس؟ تو اس سے پاک ہے. کہے گا میرا فلاں بندہ آیا تھا، میرے نام سے ہی آیا تھا نا. تو یہ بات ہے، یہ خلق کا خیال رکھنا. خدا تک پہنچنے کے بہت سارے راستے ہیں، جس میں سے ایک راستہ خدمت خلق بھی ہے. اب خلق کی بھی دو طرح سے خدمت ہے. ایک خدمت یہ ہے کہ ہم اپنے طاقت کے مطابق اس کی مالی مدد کر دیں، ایک یہ ہے کہ ہم اس کو سیدھا راستہ دکھا دیں، یعنی کہ خدا کے راستے پہ لگا دیں. یہ بھی خدمت خلق ہے. ہم لگے ہوئے یعنی لگے ہوئے، اگر ہم کسی کو لگا دیتے ہیں تو بھی یہی بات ہے کہ ہم نے خدمت خلق کری. تو اللہ تک پہنچنے کے دو راستے ہیں، ایک خلق کا اور ایک عبادات کا. تو عبادت سے بھی اس کے ذریعے پہنچ سکتے ہو اور خلق کے ذریعے بھی اس تک پہنچ سکتے ہو. تو جو آسان لگے وہ راستہ اپناؤ، لیکن خدمت خلق سے پھر بھی نہیں نکلو گے. کیوں؟ کہ خالی تسبیح کی کوئی اہمیت نہیں ہے. یہ سب سے آسان کام ہے. آئی نہ سمجھ؟ تو اپنی کوشش کے مطابق کرتے رہو. اور میں سمجھتا ہوں یہ جو کام شروع کیا جا رہا ہے اس میں سب کو تعاون کرنا چاہیے، سب کو مدد کرنی چاہیے، اور سب اس کاوش میں شامل ہوں. اور سب کو چاہیے کہ ذکر اور اذکار کی محفلیں منعقد کریں، اس میں شامل ہوں، ایک دوسرے کی دعوت پہ جائیں. اگر اس کے پاس وقت ہے تو وقت نکالے، کوشش کرے ایک دوسرے کی دعوت میں جائیں اور اس میں شریک ہوں، اپنے بھائیوں کا ساتھ دیں، ایک دوسرے کی مدد کریں، ایک دوسرے کے ساتھ مل کے چلیں. دیکھو اگر ہم اپنے آپ میں اپنے اندر اپنی اختلاف نہیں ہونا چاہیے، اللہ اس کے رسول نے اس کو برا سمجھا. پھر تم کیسے کہہ سکتے ہو کہ تم بھائی اہل تصوف ہو جب تمہارے اپنے اندر حسد، بغض، جلن اور ایک دوسرے کو پیچھے کرنے کی خواہش ہو؟ تو پھر تم خطرناک حد میں ہو، یعنی کہ تم منافقت میں ہو. دیکھو کافر پلٹ جاتا ہے مگر منافق نہیں پلٹتا. تو ایسے راستے پہ نہ جائیں ہم کہ جس سے پلٹنا ممکن نہ رہ جائے پھر ہمارے لیے. اگر ایک آگے بڑھ رہا ہے تو ہم اسے ٹانگ نہ پکڑیں، بلکہ ہم اور اس کو سہارا دے کے آگے لے کے جائیں. ایک دوسرے کا سہارا بنے، ایک دوسرے کی مدد کریں، ایک دوسرے کی خطاؤں سے درگزر کریں. رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک گلیم آئی اور اللہ تبارک و تعالی جبرائیل نے فرمایا کہ یا رسول اللہ، جو اس کا حق ادا کر دے اس کو آپ اس کی یہ تحفہ کر دینا اس کو. آپ نے حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پوچھا کہ ابوبکر، میں یہ گلیم تمہیں دوں، یعنی ایک چادر ہے، یہ تمہیں دوں تو تم اس کا حق کیسے ادا کرو؟ انہوں نے کہا صدق و صفا سے. صدق و صفا سے. آپ نے کہا بات صحیح کری لیکن اس کا حق ادا نہیں ہوا. پھر حضرت عمر سے پوچھا، آپ نے فرمایا میں عدل و انصاف سے. آپ نے فرمایا بات صحیح کری مگر اس کا وہ حق نہیں ہوا. آپ نے حضرت عثمان غنی سے پوچھا، انہوں نے بھی اس کا جواب دیا کہ میں سخاوت سے
اس کا حق ادا کروں گا۔ آپ نے فرمایا بات تمہاری صحیح ہے، مگر وہ جواب نہیں ہے۔ پھر حضرت علی سے پوچھا کہ اے علی تم اس کا حق کیسے ادا کرو گے؟ آپ نے فرمایا یا رسول اللہ اس گلیم سے میں لوگوں کی پردہ پوشی کروں گا، لوگوں کے عیب چھپاؤں گا، ان کی پردہ پوشی کروں گا۔ آپ نے فرمایا تم نے حق ادا کرو گے، اس کا صحیح جواب یہی، یہ لو تم۔ اب دیکھ لو کہ عیب چھپانے کو کتنی بڑی بات۔ ہم اپنی زبان سے کسی کا عیب بتاتے ہیں تو اگر ہمارا وہ تجربہ نہیں ہے، ہم نے صرف سن لیا، دیکھ لیا، ایک آدمی کھڑا ہوا تھا، اب ہمیں نہیں پتا وہ کیوں کھڑا ہوا تھا، ہم نے کہا یار فلاں جگہ کھڑا ہوا تھا، یہ تو یہ کام کرتا ہے۔ کوئی شراب خانے کے دروازے کھڑا ہوا تھا، تم نے دیکھا بھائی شرابی ہے یہ، تو تمہیں دھوکا ہوا نا، لیکن تم نے بہتان لگا دیا اس پر، اور اگر وہ کر کے آیا کسی اور سے کہا تو غیبت کری اس کی، تو دونوں صورتوں میں تم نے اپنا عمل برباد کیا۔ تو اپنے اعمال برباد کرنے سے بہتر ہے کہ ہم چشم پوشی کریں، تھوڑی سی اس کی اصلاح کی کوشش کریں، مگر چشم پوشی کے ساتھ۔ اگر معاملہ جس کا ہے اس سے ہی ڈسکس کریں، اس کو پھیلائیں نا لوگوں میں، یہ امانت ہے، لہذا خامخواہ نہ پھیلاؤ، کوئی پروپیگنڈا نہیں کرو۔ ان سب باتوں کو اگر ہم مد نظر رکھتے ہیں تو ہمارا کردار اچھا ہوتا ہے، ہمارا کردار اچھا ہوتا ہے، ہمارا اخلاق اچھا ہوتا ہے۔ مقصد یہ ہے کہ تمہاری زندگی جو ہے نا وہ نمونہ بنے، لوگوں کے لیے مسئلہ نہ بنے۔ اپنے آپ کو مثال بناؤ، مسئلہ نہ بناؤ۔ جس نے اپنی زندگی کو مسئلہ بنایا لوگوں کے لیے، اس کا مطلب ہے وہ ناکام ہوا، وہ اس راستے پہ بھی نہیں ہے، چاہے وہ کتنی ٹوپی لگائے گھوم رہا ہو، چاہے کتنی بڑی پگڑیاں باندھ کے پھر رہا ہو، وہ اہل تصوف میں سے نہیں ہے۔ اور اگر کوئی بہتان لگاتا ہے کسی پہ تو وہ تو اہل اسلام میں بھی نہیں رہتا، پھر وہ کبیرہ کا مرتکب ہوتا ہے۔ کبیرہ گناہ ہے کسی پہ بہتان لگانا، کوڑوں کی سزا ہے اس پہ، تو وہ کبیرہ کا مرتکب ہو جاتا ہے، فاسق ہو جاتا ہے، فاجر ہو جاتا ہے۔ لہٰذا ان باتوں سے ہمیں بچنا چاہیے۔ علم، عمل اور اخلاق کا مقصد ہی یہی ہے، تربیت۔ اور اگر تربیت نہیں ہے نا، سب ذکر فکر بیکار ہو جاتا ہے۔ یہ تو قرآن کہہ رہا ہے، قرآن رویہ بیان کرتا ہے، شخصیتیں بیان نہیں کرتا۔ آئی نا سمجھ بات؟ تو قرآن کا اسلوب ہے کہ رویہ اختیار کرو، رویہ بناؤ، رویہ اچھے کرو۔ تو جب رویہ اچھا کرو گے نا تو نتیجہ بھی اچھا ہوگا۔ اگر اشقیہ کے گروہ کا رویہ اختیار کرو گے تو اشقیہ کا نتیجہ ہی نکلے گا، شقاوت قلبی آئے گی۔ اور رویہ اہل تقویٰ کا اختیار کرو گے تو اتقیہ میں داخل ہو جاؤ گے۔ لہذا اپنا فیصلہ ہم خود کر سکتے ہیں کہ ہم کہاں ہیں، لیکن بڑی بات ہے، وہی بزرگ کہتے ہیں کہ دو رنگی چھوڑ دے، ایک رنگی ہو جا، سراسر موم ہو یا سنگ ہو جا۔ آئی نا سمجھ میں بات؟ بیچ میں مت رہو، بیچ میں رہنے والا منافق ہوتا ہے اور یہ پلٹتا نہیں ہے۔ لہذا سلاسل کا سارا مفہوم اور مقصود شخصیت کا بنانا ہے۔ دیکھو رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم نے کیسے کیسے موتی اور مرجان بنائے تھے،
صحابہ کرام کی زندگیاں دیکھ لو، کیا کمال درجے تھے، کیا کمال تقوی تھے، تو اسی سے روشنی لو، اسی راہ پہ چلو، ورنہ سب بیکار ہو جاتا ہے۔ اتباع کامیاب ہے احسان کے ساتھ، اگر احسان کے ساتھ نہیں ہے تو فائدہ کچھ نہیں۔ لہذا اللہ تعالیٰ ہمیں سوچنے سمجھنے کی صلاحیت عطا کرے اور اس پہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور یہ جو بھی مشن لے کے چل رہے ہیں اللہ انہیں کامیاب کرے اور اللہ ہمت دے، اور اللہ تعالیٰ ان کی عمر دراز کرے۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد نبی الأمی معدن الجود والکرم وعلی آلہ وبارک وسلم۔ یا الہ العالمین یا رحم الراحمین، اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقہ طفیل ان کی آل کے وسیلہ جلیلہ سے ہماری دعا کو اپنی بارگاہ میں قبول فرما۔ یا الہ العالمین، ہمیں ہر طرح کی گمراہیوں سے، محتاجگیوں سے، ذلتوں سے، رسوائیوں سے، ہر طرح کے ظاہری باطنی امراض سے، ہر طرح کی آفات ناگہانیاں، اموات ناگہانیاں، امراض ناگہانیاں سے محفوظ فرما۔ ہر طرح کی نعمتیں، رحمتیں، برکتیں، راحتیں، آسانیاں عطا فرما۔ یا الہ العالمین، ہمیں جو لوگ جن جن معاملوں میں پریشان ہیں ان کی پریشانیوں کو دور فرما۔ ہم میں جو بیمار ہیں انہیں شفاء کاملہ عاجلہ عطا فرما۔ جو تنگ دست ہیں ان کو کشادگی عطا فرما۔ یا الہ العالمین، ہم سب کے کبیرہ صغیرہ گناہوں کو معاف فرما۔ یا الہ العالمین، جس مشن اور جس مقصد کے لیے ہم یہاں اکٹھے ہوئے اور جو ادارہ قائم کیا گیا شجر معرفت، یا الہ العالمین اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقہ طفیل میں ہماری اس میں مدد فرما۔ یا الہ العالمین، اس کام کو ہمارے لیے آسان فرما۔ یا الہ العالمین، ہمیں مخلص ساتھی عطا فرما۔ یا الہ العالمین، اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقہ طفیل میں ہمیں دنیا اور آخرت میں عفو و عافیت عطا فرما۔ ایمان پہ استقامت عطا فرما، ایمان پہ خاتمہ فرما۔ یا الہ العالمین، ہمیں دنیا اور آخرت میں اہل بیت کے غلاموں میں قبول فرما۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم۔ صلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین بحق لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ محمد